نبی پاک علیہ السلام دے جملہ صحابہ کرام اور اہل بیت انہاں سب دا جدوں میں ذکر کرنا ہے ایک مسلمان ہومن دی حیثیت دے نال ہمیشہ اچھے لفظاں دے نال ذکر کرنا ہے. کوئی جملہ ایسا نہیں بولنا جنہاں دے وجہ تو انہاں دی توہین ہوئے. چونکہ قرآن پورے دا پورا 30 سپارے پڑھ لو اور نبی پاک دی ٹوٹل حدیثاں دی تعداد علماء نے 11 لاکھ دے قریب بیان کی ہے ٹوٹل. او دے صحیح وہ بات دی بات ہے ٹوٹل جڑیاں او اتنا ذخیرہ ہے ان سارے نو اگر ویکھیا جائے ایک حدیث اور ایک آیت بھی ایسی نہیں جے وچ نبی پاک دے صحابہ دے خلاف کوئی گل ہوے یا اہل بیت دے خلاف کوئی گل ہو. جس ویلے بھی انہاں دی گل ہوئی ہے انہاں دی عظمت شان اور فضیلت بیان ہوئی ہے. اس واسطے اسی مسلمان ہیں اسی ہدایت لینی ہے قرآن کولوں تے حدیث کولوں. تے جدوں قرآن سانو ہدایت کردا پیا بھی تسی انہاں دے بارے چنگی گل کرنی ہے تے بڑی چنگی ماں دا پتر چنگی گل ہی جدو حدیث ساڈی رہنمائی کرتی پئی ہے کہ اسی نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت دے بارے خیر والی گل کرنی ہے تے مڑ سانو خیر تو علاوہ کوئی اور پہلو اپناون دی اجازت نہیں ہے. پہلی گل. دوئی گل اے نبی پاک دے جدو صحابہ نو مننا ہے نا تے اس ویلے اپنی مرضی نال نہیں کہ میں انہاں نو مننا تے انہاں نو نہیں مندا. او دی وجہ یہ ہے کہ صحابی نہ تے تیری مرضی نال بنے. کہہ سکتے ہو صرف سر ہلا کے گزارا نہیں کرنا میں یہ تصدیق کرنی ہے صحابی نہ تو تیری مرضی نال بنے تے نہ ہی تیری مرضی تینوں کہہ پوچھی ہے. گل پرکھدے پے ہو میں کی آدا پیا صحابی بنے نے اللہ دے کرم دے نال کہ اللہ دا کرم ہے قرآن دے وچ ہے کہ قرآن و حدیث نے جنوں صحابی آکھیا تینوں مننا پوسی. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جڑی اہل بیت اطہار ہے انہاں نو جدوں مننا ہے تے بات اپنی مرضی دے مطابق نہیں کہ میں انہاں نو مننا تے انہاں نو نہیں مندا بے تو کون ہے تینوں کہ پوچھیا ہے کہ علماء نے لکھیا باقاعدہ طور تے انہاں سارے نو مننا ہو تو کسے نو جاننا ہے باویں نہیں جاندا تینوں کسے دا پتہ نہیں کتھے مزار ہے باویں نہیں پتہ تینوں کسے دے نام دا پتہ ہے تے باویں نہیں پتہ تو صرف اے آکھنا بھی یا اللہ جڑے تیرے نبی دے صحابی ہیں میں سارے نو مننا. اللہ تینوں پتا یا نہیں پتا مالکہ نو تو پتا ہے. سمجھ آئی او دی وجہ کیا ہے. دیکھو اللہ دے جڑے نبی گزرے 1.25 لاکھ نبی گزرے تے کوئی نہیں گزرے بولو ذرا اے جتنے تسی بیٹھے ہو سارے نو 1.25 لاکھ نبیوں دے نام ہوندے سارے نو پتہ کتھے مدار ہے تے مڑ کی آدے ہو تسی آدے ہو یا اللہ جتنے تیرے رسول ہیں اسی سارے نو مننے ہیں. کیا مطلب ہے بھئی اللہ سانو نہیں پتا تینوں تو پتا ہے نا جنہاں دا تینوں پتا انہاں نو اسی مننی بیٹھے ہو تو جان تے تیرا کام جان. اس طرح جڑے بزرگ ہستیاں ہوندیاں انہاں دے بارے سانو پتا ہوے یا نہ پتا ہوے تسی آکھنا جڑے صحابی ہیں اسی انہاں نو بھی مننے ہیں تے جڑے اہل بیت ہیں اسی انہاں نو بھی. اے پوری گل دوسری گل سمجھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں اہل بیت دی گل آوے نا تے ہن اے نہیں کہ میں تے صرف پنج پاک نو مننا تو کیا اہل بیت میں صرف پنج پاک ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات. اے میں تانوں گل سمجھا دیواں میں اکثر سٹیجاں تے گل کردا ہوں نا تاکہ اس قوم نو سمجھ آوے جدوں لفظ اہل بیت بولیا جاوے نا 4 شیاں وچ مراد ہوندیاں 4 شیاں مکمل منو تے بڑا اہل بیت نو منیا تے جے چوہاں دے وچوں ایک نو بھی نہ منو تے اہل بیت نو او 4 شیاں کیڑیاں. سب تو پہلے لفظ اہل بیت تو مراد نبی پاک دی ساری بیویاں نے جنہاں نو ازواج مطہرات آکھیا جاندا ہے یہ ساری اہل بیت ہیں. توجہ ہے کوئی نہیں آپ حضرات. دوسرے نمبر تے نبی پاک دیاں ساریاں مبارک بیٹیاں اور سارے بیٹے اے بھی اہل بیت دے وچ ہیں. ذرا سمجھدے چلے ابیا ہے مینوں پتہ ہے کہ اجے 11 بجے نے تے کئیاں دے منہ تے ہنے 12 بجے بیٹھے تے ذرا ترکڑے ہو کے میری گل سنو تو سدا ہے میں دیکھ لتا بیٹھا تانوں لیکن میں آ گل سمجھ سمجھا کے کرن والا بندہ جزاک اللہ برکت دے اللہ اس گل نو سمجھیا تے ادھر میرے دیکھو سارے حضرات نبی پاک دی جدوں اہل بیت دی گل آوے سارے تو پہلے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں نو مننا پؤ سی. اگر کسی نے انکار کیتا تے او اہل بیت دا منکر ہے تے لعنتی ہے پکا. دوسرے نمبر تے نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں تے سارے بیٹے نبی پاک دیاں 4 مبارک بیٹیاں نے 3 بیٹے نے انہاں سارے نو مننا اے بھی اہل بیت نو مننا ہے. تیسرے نمبر تے نبی پاک دے او گھرانے جنہاں دے اوتے صدقہ زکات حرام کر دتا گیا ہے اے سارے گھرانے بھی اہل بیت دے وچ نے اور یہ 5 گھرانے ایک ہے آل جعفر آل عقیل آل حارث آل عباس آل علی. 5 گھرانے نے
اور یہ سارے دے سارے اہل بیت دے وچ اچھا چوتھے نمبر تے پائنتن پاک آمدے نے جنہاں نوں نبی پاک نے اپنی چادر دے لے کے آکھیا یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیت طہرہم تطہیرا آئے بھی میری اہل بیت ہے تے انہاں دے اوتے بھی اپنے رحمت اور اپنی تطہیر والا رحمت دا سایہ فرما اور انہاں نوں بھی ستھرا فرما. سمجھ آئیے آپ سارے گھوڑے سیدھے کر کے چوپڑی مار کے وہ میرا پتر تے ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ابھی آخری رات بالکل منہ نہیں تکنا چاہیے وہ بولنا بھی چاہیے. جزاک اللہ میرے بھائی جزاک اللہ اللہ برکت دے سیالوی صاحب اے بات کو ذرا سمجھا جتنے بھائی جان ہے تے میرے نال دیکھو میرے گل میں ایک ایک کر کے تانوں گل سمجھاواں گا. نبی پاک دے صحابی عمر تے سارے تو جاننا ہے نہیں تینوں پتہ یا مڈو نہیں پتہ تو اے آکھنا میں سارے نوں مننا. جدوں اہل بیت دی گل ہے تے چار چیزاں وچ نبی پاک دی ساری بیویاں ساری اولاد نبی پاک دے سارے گھرانے اور ایک پوائنٹل پار سمجھ آندی بھائی اے چواں چیزاں نوں منو تے بڑا اہل بیت نوں منیا ہی ہے کہ انہاں چواں دے وچوں ایک بندے دا انکار ہی کرو تے بڑا اہل بیت نوں نہیں بڑا وہ لعنتی والا کام کیتا. گرامی قدر حضرات ذرا غور کریا اگلی گل تے آج کل میں ایک نعرہ لگ رہا ہے میں نوکر صحابہ دا یہ لینڈ نعرہ کہ کون نہیں لینڈ میں کہا نعرہ میں باہر ہے پر میرا سوال یہ ہے تو صحابہ دے نوکر تو بنے اہل بیت دی نوکری تیرے پیو کرنی ایسا کیا مطلب ہے بدیانی گل کر یار. اچھا دوے بیلی آ گئے کوئی آتا ہے میں مولائی ہوتا ہوں کوئی آتا میں کربلائی ہوتا ہوں سمجھ آتی بھائی میں نوکر غازی عباس دا پچھو ہی نام دا نوکر بننا ہے تو ابو بکر کا کیوں نہیں بنتا تو نال حضرت عمر کا کیوں نہیں بنتا جے تا انہاں اپنے آپ کو کدا واہ کیتا تے گل کر او سارے کٹھے تے تو بندا بنا سمجھ آئیے اے کھنچا تانی ہے او اینے چھکی جاندا ہے ایک سنی ہے جڑا ایک ہاتھ نال اہل بیت دا پلو پھڑی پھردا ہے دوسرے نال صحابہ دا پلو پھڑی پھردا ہے. آیا گل ٹوٹ کے آنی جڑی میں جناب کو قرآن و حدیث دی روشنی سمجھاتا ہوں. میرے عزیز میرے بھائی ہن آ جاؤ ذرا دوسری گل. آج کل میں ایک نعرہ محرم میں بڑا لگدا ہے اور جناب علی بیلی ہوندا اہل بیت دے دشمناں تے لعنت یہ نعرہ لگدا ہے. میں کہ اے بھی نہیں مارے توجہ ہے ارے ہن میں وانڈ کروں ہی نہیں ترا میں سجے کبھی منہ ہی چیک کرنا ہی نہیں سارے نے منہ ہنے میں تھوڑے منہ چلا تے کر اہل بیت دے دشمناں تے لعنت. میں کہ اہل بیت دے چار چیزاں سب تو پہلے نبی پاک دی بیویاں تے جڑا نبی پاک دی بیویاں دا منکر ہو دے اون تے لعنت. سجے کبھی سیاڑو نبی پاک دی چار بیٹیاں نے ترائے بیٹے نے بعد آدھے نے میں نبی دیاں تریاں دھیاں نہیں مطلب میں ہکو نوں مننا تو میں کہ جڑا نبی دیاں دھیاں دا منکر ہو دے اون تے لعنت. یہ بات تے میرے بارے ہے ادھر تو پیڑے چار نہ تھئی دو چار بندے رنگ بن گئے ہو خیر تو ہی نے سدھے ہو جاؤ نہیں تو سارے بٹ کٹ دیاں گا. اس واسطے تماشے نہیں کرنے قرآن و حدیث دے دلائل ہیں. کیا تماشا بنا رہے ہیں مسلمان ہو کے انکار کرتے ہو شرم نہیں آتی. اور نبی پاک ایسے سنو نبی پاک دیاں بیٹیاں دا انکار اس دور دے جاہلاں نے کیتا ہے. تسی صرف 50 سال یا 100 سال پیچھے ٹر جاؤ اور 1300 سالہ کتاباں چک لو سنیاں دیاں بھابیاں دیاں شیعہ دیاں کسے بندے دیاں انہاں نے سارے وڑکیاں لکھیا ہے نبی پاک دیاں چار بیٹیاں نے کسے ایک نے انکار نہیں کیتا. یہ آج کل دے منکر لوگ پیدا ہوئے بدماش جن آ کے نبی پاک دیاں دھیاں دا انکار کیتا ہے اور امت مصطفیٰ دے تفرقہ پیدا کیتا ہے. ایسا لعنتی بندہ ہے جنوں اپنا پیو نہیں لبدا پیا او نبی دیاں دھیاں دا انکار کردا ہے. وہ کون ہے گلاں کرن والا اپنی اوقات دے وچ رہ اپنا ابا لب اپنا پیو لبدا کوئی نہیں پیا حلالی ہونا تیرا ثابت ہوتا کوئی نہیں پیا تو نبی دیاں دھیاں نوں پے گئے او بڑا بابا خادم بری بھی سچا ہاں او سکے تھوڑ مار کے نوں پے گئے. جزاک اللہ بھی جزاک اللہ وہ تو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور میرے عزیز میرے بات
کوئی میرے عزیز بھائیاں نو دوستاں نو یاراں نو سجناں نو کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ کو کوئی اللہ کے بندیو ساڈے اندر اتنی غیرت مر گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج پاک انہاں دے خلاف گل ہو رہی ہے پوچھن والا کوئی نہیں نبی پاک دی دھیاں دا انکار ہو رہا تسی چپ کر کے بیٹھے ہو سمجھ آؤ یہ نارا سانو تے وارے ہے اہل بیت دے دشمناں تے وانت بے شمار میں کہ وانڈ میں کیتی بیٹا ہن گتی آ کر کے دیتی جانا چاہتے نہ بندہ وانڈ کر کے جاوے ہن سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ اے تے میں دیکھو میں تانوں حدیث سناواں بہ جا میرا پتر او گان والیا بہ جا کھائیں دی ہنڈ بریک چکو کوئی بندہ اگے نہ وچ کوئی چاول نہیں وڈی دے پے میرا پتر او ایتھے ویکھو تقریر میں کردا بیٹھا میں کلاس سے باہر والا بندہ مینوں تقریر جاندی نے بول تے جے سننی نے نا تھوڑا جا میرا ساتھ دیو گل میں سمجھاندا بیٹھا تانوں اے جے ویکھو سارے جتنے بھرا بیٹھے ہو قسم خدا دی چوک کے کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں پڑھ لا اور رب دا قرآن پڑھ لا سورج دی چمک گھٹ ہوئے گی لیکن صحابہ اور اہل بیت دی شان دی چمک کس تو بھی زیادہ لیکن آج لوگوں کو کی ہو گیا اپنے آپ کو مسلمان کہلوان والے وہ صحابہ اور اہل بیت مینوں یہ دسو نا جدوں تسی آپ ہی صحابہ دے خلاف بھوکتے ودی اور اہل بیت دے خلاف تے مڑ کافراں تواڈے خلاف کی سازشاں کرنیاں او نہ کیا انہاں نوں اسی آپس وچ ہی لڑا دتا ہے اے ہلکے کتے طرح آپس وچ پے کھلوتے نے او صحابہ نوں اہل بیت نوں او پیچھے ہٹ کے نہ چلو آپ پہ لڑو تے آپ پہ مرو ایتھے ہوندے قسم خدا دی مسلمان ابو بکر صدیق ورگے فاروق اعظم ورگے عثمان غنی ورگے مولا علی ورگے ایتھے آپس وچ لڑائیاں جھگڑے کوئی صحابہ نوں لے کے بھج گیا کوئی اہل بیت نوں لے کے جبکہ نہ صحابہ تو بغیر گزارا ہے تے نہ اہل بیت تو بغیر گزارا اجازت ہوے تے حدیث سناواں جناب نوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث سنائندا پیا تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی اہل بیت دے بارے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد قد دخل النار ترجمہ سنیا ہے مستدرک کے اندر امام حاکم نے شابوری یہ حدیث لکھیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے دے وچ کھلو رہے وضو کیتا ہویا ہے نماز نیتی کھلوتا ہے روزہ رکھی کھلا ہے فرمایا ایک پاسے حجر اسود ایک پاسے مقام ابراہیم ہے یعنی جتھے کعبے دا بوہا اندر ہے جتھے وچ وڑ دین او کھانے کعبے دے اندر اوتھے بندہ کھلوتا ہوئے تے اٹھائیں کھلوتا مار بن جائے تے مڑ اے نہیں آکھنا کتنا کچھ نصیب ہے تو جنتی ہے تو کعبے میں مرا ہے تو روزہ رکھا ہوا ہے تو اس نے وضو کیا ہوا ہے تو حجر اسود ہے تو مقام ابراہیم ہے تو اے تو بھائی سیدھیاں فلیٹاں جنت دے وچ نہ میرے نبی نے فرمایا جڑے آ گئے ہو مسجد تے مر گیا تے داڑھی لکھی ہوئی ہے تے کعبے تے مر گیا نہ میرے نبی نے فرمایا اے کعبے دے وچ بھی مر جاوے روزہ رکھی ودا ہوے نا تے موڑ بھی لکھیا ہے اے دے دل وچ میری آل دا پیار ہے یا کوئی نہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے گل سنن والی ہے کہ نہیں ہے میرے نبی نے بانڈ فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے بندہ کعبے دے وچ ہوے روزہ رکھی کھلوتا ہے وضو کیتی کھلوتا ہے حجر اسود ہے مقام ابراہیم ہے نماز ہے سجدہ ہے اور شاہ ہے ادھائی مار گیا یہ اوہ ماشاءاللہ کعبے میں مکنا نہیں سمجھ آئی کعبے مار گیا نہیں دیکھنا اے دیکھ میرے آقا نے نہ فرمایا میں ذمہ دار ہاں میرے آقا فرمایا اگر وہ دل دے وچ میری آل دا پیار ہوے تے جنت جائے گا تے جے نہ ہوے تے کعبے دے وچوں سیدھا جہنم دے وچ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے میں نا ایک جگہ تے روایت بیان کی تھی تے ایک جی میں ساڈا بابا بڈھا میں او پوتروے میری گل سنو اس واسطے تو ٹر جاؤ جو لیکن اس واسطے میں گلیا سی میں اس طرح گل کرن دا دی میں ایک جگہ روایت بیان کی تھی ایک بابا بڈھا مینوں پیا کہ جی میں ساڈا بابا بیٹھا او سکیا تاری صاحب مینوں گل تے دس میں کہ پوچھ او سکیا آ بندہ بھی جہنم وچ جاسی بڑا کعبہ نماز روزہ تے ہر شے میں آکھیا گل اے جے اینے جنت دے وچ جانا سی تے اینو چاہیدا سی جنت دے مالکاں دے نال بغض نہ مہربانی کرو یار نبی پاک دی دل دے وچ نبی پاک دی آل دی دشمنی ہے کہ او تو کعبے وچ نماز پڑھدا ہے ہم جنت میں جائیں گے میں کہا کوئی نہ بادشاہ میں بوئے تے ڈاک لینے سمجھ نہیں پئی
پہلی حدیث نے نبی پاک دی آل دے بارے آ جاؤ ذرا تانوں ہن نبی پاک دے صحابہ دے بارے سنا سارے غور دے نال سنیا جزاک اللہ اے میرے بھائی موبائل جے وچ پاویں نہ یاد چھوڑا جے وچ پا لا دے بندیا کئی بلائیں بڑ موبائل کٹ کے بیٹھا اے جو میرے ویکھ تے میں موبائل جے وچ پا میرے ویکھ ذرا دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ دے بارے میرے نبی نے کیا فرمایا میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فرمایا لوگو میرے تو بعد میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ تو ڈرنا ہی نہیں اللہ اللہ دو بار آ گیا فرما اللہ کو ڈریا ہے اللہ دا واسطہ ہے تانوں میرے تو بعد میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ تو ڈرنا ہی نہیں کیوں فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم فرمایا جڑا میرے صحابہ نال محبت کرے گا نا اس بات کی دلیل ہے کہ میں محمد دے نال بھی کرتا ہے اور اگلا جملہ فرمایا فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم فرمایا وہ جڑا میرے صحابہ دے نال بغض رکھدا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ میں محمد دے نال بھی بغض رکھدا ہے اے حدیث دستی پئی ہے جیڑا صحابہ نال پیار کرتا ہے وہ رسول نال کرتا ہے تے جیڑا صحابہ نال بغض رکھدا ہے رسول دے نال بغض رکھدا ہے ایمان دے نال مینوں دسو ہن دسو نبی پاک اور صحابہ دے نال پیار کرنا ہے یا نہیں کرنا نبی پاک نے فرمایا صحابہ دی محبت میری محبت ہے اور نبی پاک فرمایا صحابہ دا بغض میرا بغض ہے اس واسطے صحابہ ایک صحابی دے بارے بھی دل وچ نفرت آ گئی نا تے سمجھ لے تیرے دل وچ حضور دا پیار ہے نہیں کیوں بھائی اسی صحابیاں نو منیا صحابیاں دی وجہ تو نہیں منیا اسی حضور دی وجہ تو منیا سمجھ آ رہی اسی اہل بیت نو منیا کہ اہل بیت دی وجہ تو کوئی نہیں منیا اسی حضور دی وجہ تو منیا سمجھ آئی مرکزی حیثیت میرے نبی دی ذات دی ہے اس واسطے میرے آقا کا ایدے دیکھو نا یار ایتھے کوئی سیاںا بندہ اٹھی کے تانوں آکھے بھی اللہ دا نام نے اس مسجد دا دھیان رکھیا ہے اس مسجد نو نقصان نہ دیا ہے امام صاحب دا دھیان رکھیا ہے تے تسی کئی سالاں یاد رکھتے ہو بھی بندے محنت کیتی آ ساڈی ایں ہاتھ جوڑیا بھی اللہ دا نام نے اس مسجد دا دھیان رکھیا ہے تے اس طرح میرے نبی نے آکھیا ہے اللہ دا نام نے میرے صحابہ دا دھیان رکھیا پھر بھی صحابہ کرام دے خلاف گلاں ہونی یار کی ہو گیا تانوں مسلمان نبی پاک رو کے جاندے پے اور اتھاں ہی علماء نے لکھیا میرے نبی نو پتہ ہاں کہ میرے تو بعد صحابہ کرام دے کئی مخالف بن جاسی اور اچھا ایتھے میں ذرا ایک بات اور عرض کراں تیسری حدیث جاندے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت دے بارے کی فرمایا تیسری حدیث پڑھدا میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس نو بیان کیتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خانہ کعبہ دے وچ بڑے ہن حدیث سنانی آئی آپ نے خانہ کعبہ دے وچ وڑ کے آپ نے خانہ کعبہ دا غلاف پڑھیا تے ایک طرح بلند آواز دے نال لفظ کریا سارے نوں فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفني فانا ابو ذر اور فرمایا اے کعبے والے جنہ مینوں سیانے جڑے نہیں جانتے سن لو میں نبی دا صحابی ہاں تے میرا نام ابو ذر ہے سارے بندے جناب علی آپ دے کول اکٹھے ہو کے بھی حضور دا صحابی آ گیا حضور آج اتنا اونچی آواز نال ساتھ مارے نے خیر تے ہی نے فرمایا تو میں نبی دی حدیث سنا کھانے کا بیٹا غلاف پڑھ کے اور سنیندہ کون پہ ہے نبی پاک دا صحابی انہاں کے دسو حضرت ابو ذر غفاری حضور دسو کی آخنا چاہتے ہو فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی کو ایک حدیث سنی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہاں میری اہل بیت دی مثال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے جیڑا او دے وچ بچ گیا جیڑا نہ بیٹھا غرق ہو گیا اہل بیت دی مثال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے حضرت نوح علیہ السلام دی جڑی کشتی آ نا او دیاں کچھ کوالٹیاں ہاں توجہ ہے نوح علیہ السلام دی کشتی دے وچ 80 بندے آن تے خوراک گئی موک گل سنیا ذرا 6 مہینے تک وہ پانی دے اوتے تردی رہی 6 مہینے تک پھر جوتی پہاڑ دے نال لگی او تھلے یہ 6 مہینے تک ٹکر تے بو گیا تے وہ کانڈے کے اشارہ ہے آئے علماء تفسیر لکھیا فرمایا وچ بیٹھا نوح علیہ السلام آپ دے چہرے دا نور اتنا ہر ویلے نقاب پا کے رکھ دیا تے جے لوگ آ کے نا سن بھوک لگ گئی ہے آپ نقاب ہٹاونا انہاں دا حسن ویکھ کے سارے دی بھوک لائے جا سمجھ آ رہی ہے کہ علماء نے لکھیا اس بات اے جڑے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی والے اے سارے بچ گئے
جڑے کشتی دے وچ نہیں بیٹھے سارا جہان غرق ہو گیا. ہن میری گل توجہ دے نال سنیں. فرمایا جڑا آل رسول دے نال پیار کرے گا بچ جائے گا, نہ کرے بھاویں پورا جہان کیوں نہ میرا برباد کر کے رکھے. یہ تیسری حدیث ہے, اور یہ تو سمجھو کہ نبی پاک دی آل یہ کیا چیز ہے. اور آل دے چار چیزاں میں دس چکیا, نبی پاک دی بیویاں بھی, بیٹیاں بھی, بیٹے بھی, گھرانے بھی, اور پیتن پاک. انہاں سارے دے نال پیار کرنا پؤ. تیسری حدیث ہے, اور اہل بیت نو نبی پاک نے نوح علیہ السلام دی کشتی فرمایا. سمجھ آ رہی میری بات؟ جیڑا انہاں دے نال پیار کرے گا بچ جائے گا. ہن اگلی چوتھی حدیث سن کے نا ذرا جوڑ کے سنیں تاکہ تمہیں سمجھ آ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم, فرمایا لوگوں جڑے میرے صحابی ہیں نا ستاریاں دی طرح ہیں. کیدے طرح ہیں؟ ستاریاں دی طرح. اور اس کے بعد فرمایا فبأیہم اقتدیتم, فرمایا جڑے صحابی دے پیچھے ٹر پوسو نا سیدھے جنت تے ٹر. فبأیہم کسے ایک دے پیچھے. نبی پاک نے فرمایا صرف 4 یا صرف 5 دربار, صرف اشرا مبشرہ والے, صرف بدر والے نہ. فرمایا یہ نہ گل سمجھن دی کوشش کرو. ہن علماء نے ایک گل لکھی, وہ فرماندے نے اہل بیت نو آکھیا کشتی تے صحابہ نو آکھیا ستارے. تہاڈا کوئی بندہ اگر نیوی دے وچ ہے نا, آ سمندری فوج جڑی ہوندی اونوں نیوی آدے ہے, اونوں تسی پوچھ لو سمندر دے وچ جتنیاں کشتیاں چلدیاں انہاں نو پتہ کیویں لگدا بھی اسی جدے جانا ہے, اسی دبئی جانا ہے, اسی امریکہ جانا ہے, افریقہ جانا ہے. کشتیاں کیویں ہر چوبے تو پانی پانی. اور روڈ میپ دا تعین کیویں ہوندا ہے, سمت دا پتہ کیویں لگدا بھی کس پاسے بجانے ہیں. فرمایا کشتی پانی دے وچ ہے, بڈھا نہیں دیندی کسے نوں, پر انہیں منزل تے کہاں جانا ہے. یہ ستارے دیکھ کے انہاں نوں پتہ لگدا ہے 4 ستارے نے, ایک مشرق والا, ایک مغرب والا, ایک شمال والا, جنوب والا. وہ انہوں ویکھ یاد رہے بھی ہن اپاں مشرق وال جاندے پئے, ہن مغرب وال, ہن شمال وال, ہن جنوب وال. اس کے بعد اگلے ستارے کو تعین کردے نے بھی آئے جدے والا ہے, آئے دبئی والا ہے, آئے امریکہ والا ہے, آئے بحرین والا ہے, آئے عمان والا ہے, آئے قطر والا ہے. اس کے بعد اس پاسے کشتی جاندی. علماء نے فرمایا اج دی جدید سائنس نے بھی دسیا ہے کہ جے سمندری سفر کرنا ہوے نا کشتی وچ بیٹھ جاؤ, بوڑ نہیں سکدے, لیکن کشتی کنارے تا لگنی ہے جے ستارے والے نوں ویکھ راسو. فرمایا نبی پاک نے آل و اصحاب کے بارے فرمایا آل میری کشتی ہے, صحابہ میرے ستارے نے. جے مدینے جانا ہے آل والی کشتی وچ بیٹھ جاؤ, صحابہ والے ستارے نوں ویکھ رہو, سیدھا مدینے. ہوں جہاں بندہ آل آل کرے اور آ کے میں کروں علیہ السلام علیہ کشتی بہ گیا, میں تو نہیں بول سکتا. میں کہ پتر بڑھنا تو کوئی نہیں, لیکن ایک میں تین دساں کدا تینوں کنارہ تے منزل نہ مل سکا. کیوں؟ تو ستارے نو نہیں ویکھیا. تے جڑا ستارے نو ویکھدا رہے, میں کہ منزل نو ویکھدا پیا ہے, پر تلے سمندر ایک کشتی وچ بہ جا نہیں تے پیر تھڑکی ہوئی تے ٹائم بوٹ مردا ہے. مثال دیندا پیا ہے. اس واسطے او میرا چن ہے یہ دو حدیث ملا کے بیان ہوئی ہے, کدی کدی بیان ہوئی کوئی. نوح علیہ السلام دی کشتی دی مثال نبی پاک دی آل ہے. فرمائے نال نال پیار کرو, ایسے سمجھو تسی نوح علیہ السلام دی کشتی بہ گئے ہو. پر یہ حضور دے نال تے جانا ہے تے نال صحابہ نال پیار کرنا پوسی. صحابہ ستارے نے, جس طرح سمندر والی کشتی ستارے ویکھ کے کنارے لگ جاندی ہے, اسی طرح آل رسول نال پیار کرن والے صحابہ نال کردے رہن تے مصطفی دے در تے پڑ جا. یہ نہ کرن تے کبھی بھی صرف ستارے ہوویں تے تاں بھی بندہ نہیں پڑھدا, صرف کشتی ہوے تے تاں بھی نہیں پڑھدا. کشتی بھی ہوے, ستارے بھی ہوویں, اور یہ سنیا دے کول سمجھ آ گئی. لیکن اتنے رکیا ہے ذرا. علماء نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو ستارے کیوں آکھیا ہے؟ سارے بھی رات توجہ کریا. اج کتا کتا بندہ بھوکدا بندہ نبی پاک دے صحابی نو ہیں, ذرا توجہ کرو, ہو سکتا کسی کو سمجھ آ جاوے. جی بڑے کمینے لوگ, بالکل آپ نے صحیح تعین کیتا ہے, بڑے کمینے لوگ. یار اتنی لمبیاں زباناں ہو گئیاں قسم خدا دی, بندہ اپنے پیو دی مخالفت نہیں کر سکتا. اپنے پیو دے نال دشمنی رکھن والا بندہ جنت تے جا سکدا؟ یار صحابہ اور اہل بیت کروڑاں ساڈے پیو اکٹھے ہو جان, کروڑاں ولی اکٹھے ہو جان, کدی صحابی دی جُتی ورگے ہو سکتے؟ لوگ صحابہ کرام دے خلاف گلاں کرتے نہیں یار, اور آپ چپ کر کے بیٹھے نہیں. اس واسطے گل نو سمجھو. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ستارے نے. ستارے کیوں آکھیا؟ فرمایا ستارے ہوندے نے اونچے,
تے صحابہ بھی ساری امت دے وچوں اچے. دوئی بات فرمایا ستارہ ہوندا ہی ہو جے نور ہوے جڑا چمکدا ہوے جے نور نہ ہوے کبھی وہ ستارہ نہیں عقیدہ. فرمایا جس طرح سارے ستارے نور ہوے تو ستارہ بندا ہے صحابی ہوندا ہی ہوے جے دے وچ ایمان والا نور ہوے. اگر ایمان والا نور نہ ہوے جس طرح نور نہ ہوے ستارہ نہیں بن سکتا اگر ایمان نہ ہوے تو صحابی نہیں بن سکتا. اے بہادر تیسری بات فرمایا ستارے دی تعداد ڈھیر ساری ہے تو فرمایا اس طرح مصطفیٰ دے صحابیاں دی تعداد بھی ڈھیر ساری ہے. میں ایک کھاچ دی تقریر سنی بالکل الو میں جناب پتہ نہیں کی میں رکشا ڈرائیور لگدا سی. آدا جی نبی پاک دے 3 صحابی بچے نبی تو بعد سارے پھر گئے ماذ اللہ استغفر اللہ. میں کہ کون ہے بد نصیب جڑا گلاں کردا یار کون ہے بد نصیب میری سمجھ تو گل باہر. آدا جی 3 صحابی بچے باقی سارے دے سارے ماذ اللہ پھر گئے تے میں کہتا ہوں نبی پاک دے مڑ پلے چھڈیا کی ہے. نبی پاک جنہاں نو سکھاندے رہے جنہاں نو سمجھاندے رہے جنہاں نو پڑھاندے رہے یار تواڈے پنڈ دا ماسٹر بھی ہوے تے او دے وی کو 35-40 شاگرد دے نال ہوندے تے نبی دے نال اتنے بھی نہ کھلوتے ہو ظالمو. کوئی تا خدا دا خوف کرو کی چھڑے ہی نے نبی پاک. اگر 3 بچے نے تے نبی پاک دی اہل بیت صرف 3 بندے سن چلو اہل بیت تے نبی نال کھلو رہے آ. کو گل سمجھ آندی بھئی فوری خدا دی قسم ہے چٹا جھوٹ سنے چٹا چٹا کوڑی نے 3 بچے باقی سارے ٹر گئے. میں تانوں دسنا حضرت صدیق اکبر دے زمانے دے وچ نا جنگ ہوئی جدا نام ہے جنگ یمامہ. او مسلمہ قذاب جڑا ختم نبوت دا ڈاکو او دے خلاف جدوں جنگ ہوئی نا او دے وچ ایک دیہاڑے دے وچ 1200 صحابی شہید ہویا. سارے بیان کردے نے. میں آکھیا جدوں نبی پاک تو بعد بچے ترائے ہن تے 1200 شہید کتھوں او بچے ترائے نے تے شہید 1200 ہو گئے. بلے ہاں او محسوس کوئی نہ کرے او جدوں اسی پڑھدے سے نا سکول اس لے او جڑے کمرے ہوے نا استاد انہاں دے بارے پڑھیا پوتر کو باہر دا تے سوڑا دورے آ اے مثال دیندے ہوندے آ پٹھے پاسے ٹر جاؤ خدا دا خوف کرو یار. آدھے نبی پاک جدوں پردہ کر کے باقی 3 بچے باقی سارے گئے او بچے ترائے تے شہید کتنے ہوئے یہ کیوں ہے اوے تمہیں نہیں پتا میں کیا پتا ہوندا تے مسلمان نہ ہوے. دوستان گرامی گل نو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو حضرات. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اور اہل بیت اور ادھر دیکھو یہ 3 ہی بچے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا خیر القرون قرنی سارے تو بہترین زمانہ میرا ہے ثم الذین یلونہم پھر میرے صحابہ دا ہے ثم الذین یلونہم پھر صحابہ دے غلام تابعین دا ہے. تو جدوں بچے ہی کوئی تو زمانہ انہاں دا کیوں پڑھنا. سمجھ آ رہی ہے یہ سب جھوٹ ہے کہ نبی پاک تو بات 3 بچے اور باقی سارے بڑھ گئے. نہیں 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 اے مسلمان بندہ گل نہیں کہا کو کافر ہو کے کردا رہے تو بکری گل مسلمان بندہ اے گل کر سکدا تو کیا کرے گل منی جاوے تے نہ قرآن دے پلے کا شرع دی ہے نہ حدیث دے پلے رہ دی ہے نہ نبی پاک دے پلے رہ دی ہے تے جڑا قرآن دے پلے کا شرع نہ چھڈے ہو کافر ہوندا ہے مسلمان تے نہیں ہو سکدا نا. او توجہ ہے او فرانسی ٹالے او اس واسطے گل سمجھنے دی کوشش کرو میرا جان. لیکن جڑی میں بات عرض کردا پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اونچے بھی ہیں تے ایمان دا نور بھی ہے تے تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اور میں دسی ہے نبی پاک دے صحابہ دی تعداد جتنے نبی ہیں اتنے صحابی ہیں. نبی 1.25 لاکھ تے نبی پاک دے صحابی بھی کہنا علماء نے ساری بات لکھی ہے. ہن اگلی بات بھی جناب دی خدمت وچ عرض کراں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا 5ویں حدیث پڑھدا پیا پانچ پاک دی نسل. نبی پاک نے اپنی آل پاک کے بارے کیا فرمایا. میرے آقا کریم نے فرمایا اے حدیث ذرا پوری سنائیں بڑے حوصلے نال. بس اوقات اسی جدو بیان کرنے نا سن کئی بندے استاد جی تھوڑے جہا ہاتھ اولا رکھیا ہے ہر قسم کا بندہ بیٹھا ہوندا ہے تے میں کہ میں گل سنی دی ہر قسم والا امب لینا ہے تو آیا کی لین اسی ہن ہر قسم والے ویکھ کے میں اپنا مسلک نہ بیان کراں تو نا اے سنی ہے میں تے سمجھا کے وہی سب میں کیوں نہ سمجھا یہ دا مذہب ساڈا نے تو آیا کی نے پھر تے میں ویکھدا اے صرف یہ نے امدر پتہ کیا کہ او موڑنا کریے تا اللہ کریے بڑے مولوی ہو کے دل ہے تبلا ہے مولوی تو اس واسطے ابھی ساری زبان تے تالا لگ جائے میں تو تون کے رکھساں اور ایدے دیکھو اب بھائیا میں حدیث میں تو سمجھو پتہ نہیں بات کے لمحہ پاؤ گا ایدے اوے
دیہڑے تو بعد میں جدوں تو عمرے تو آیا اج جٹ کا ماحول میرے ہاتھ میں آیا نہیں تو سارے شہر والی قوم میں برگر کھانی یہ ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں ہاں جٹ کے مجھے پہلی بار ہاتھ آئے توجہ ہے اب بیٹھو ترک لو گئے جب ادھر گوڑے چھڑی کے بھائی آ ملا بیڑی روٹی بیٹھو سے تو ادھر میں دکھا پاؤں گا میں حدیث کر ساتھ میں ہاتھ تھوڑا رکھیا میں کہ اچھا یار ایک گل دسو جس طرح نبی پاک نے بیان کیتا ہے وہ ہاتھ رکھ لواں کہ جی آ جاؤ میں حدیث پڑھتا پیا حدیث نہ ہوئے کیمرے لگے نے مزیمہ دا تے جی ہوے تے مڑ میرا پتر جڑا دشمن ہوندا ہے نا او دے بارے ہاتھ تھوڑا نہ رکھ تیرے پیو دا کوئی دشمن ہوے اس نے تیری غیرت جاگ جاندی ہے او بے غیرتا جے کوئی صحابہ اور اہل بیت نو بھوکدا ہے اس نے خسرا کیوں پڑھدا ہے ہن بھی مرد بن مردیا دو چار رنگ بننی بیٹھا ہے میں بڑا چہرہ پڑھندا آدمی ہاں تے گل ہی کوئی نہیں میرا پتر ہے تساں بات توجہ فرماؤ میں تو مسئلہ نہ سمجھاواں تے گل ہوئی نا ایدے دیکھو میں حدیث سنیدا پیا نبی پاک نے فرمایا من لم یعرف عترتی والانصار والعرب ترے چیزاں فرمایا من لم یعرف عترتی فرمایا جڑا میری اہل بیت دا حق نہ پہچانے عزت نہ کرے والانصار اور جڑے انصار صحابہ مدینے والے صحابیاں فرمایا جڑا انہاں نہ منے والعرب اور فرمایا جڑے میرے سارے نال آ گئے صحابہ دی گل بھی آ گئی تے اہل سمجھ آ رہی ہے پوری حدیث ہے فرمایا جڑا بندہ صحابہ اور اہل بیت دی عزت نہ کرے انہاں دا مقام و مرتبہ نہ پہچانے فرمایا ترے گلاں جو ایک گل ضرور ہے لو جی ہاتھ میں اونج رکھوں جی میں حضور رکھیا ترکڑے ہو کے سنیا فرمایا اما منافقون یا تے بندہ منافق ہے جڑا نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت اور انصار دی عزت نہیں نہ کردا یا تے ہے منافق اور لزنیاتن فرمایا یا زانیہ ماں دا بچہ ہے اسی کس طرح کہ تو حرام دا ہے تو بدکار ماں دا بچہ ہے اور مولوی نے سڑے کے آکھیا ہے میں کیا محمد پاک نے اپنے منبر تے آکھیا ہن گل اپنے منبر تے آکھیا اے حدیث ہے کر گل میرے نال تیری وجہ تو حدیثاں بیان کرنا چھڑ دیواں میں نہ سوریاں سناواں گا اور انہاں دے چہرے چم طرح چمکن انہاں نوں پتہ لگے گا میرے نبی نے فرمایا کیا نبی پاک نے فرمایا جیڑا میری اہل بیت کا عزت مقام و رتبہ میرے صحابہ انصار اور عرب نہیں مندا یا منافق ہے یا بدکار ماں دا بچہ ہے گندی ماں دا بچہ ہے وہ کیوں ڈھیلے پہ گئے ہو اور ترے کیمرے لگے نے میں جیندہ بیٹھا میں سامنا کراں گا میں حدیث نہ پیش کراں تے گل ہے حدیث ہے پر میں گندی ماں دا بچہ جڑا صحابہ نوں نہیں مندا جڑا اہل بیت نوں نہیں مندا ہن جڑا نہیں مندا تے سے تیری ماں دا کی تعارف ہے اگڑی میں تو منساں تے تیرا پیو بھی منسی فرمایا منافق ہے یا منافق ہے یا بڑی گندی ماں کا بچہ ہے یا تریا او امہ حملتہ بغیر طہر فرمایا یا او دی ماں ہے اس دے دیاڑے وچ ودی آئی تے حاملہ ہو گئی اینو آکھدے ولد الحرام حرامی بچہ انہاں نے کیا نہیں صاحب تھوڑی ہاتھ ہوے کسے نو حرام دا نہیں آکھنا کسے دی ماں نو گندا نہیں آکھنا میں کیا جے نبی آکھیا تے میں تے میں حدیث نہ سنا سکا میں حدیث نہ دکھا سکا جو چور دی سزا میری تے جے ہے جتنے بھائی بیٹھے ہو بڑے چھوٹے جتھوں آئے ہو آج یہ غیرت لے کے جاؤ ادھر میرا جملہ سنی ذرا اور سجے کھبے بیٹھی کیڑا بولیندا کیڑا چپ ہے جملہ اے وے جیڑا صحابہ دا دشمن ہے او بھی حرام دا تے گندی ماں دا بچہ ہے جیڑا اہل بیت دا دشمن ہے او بھی حرام دا تے گندی ماں دا بچہ ہے آج جی سنیو سواد آ گیا تھوڑی زبان ہے
شہزادے ہو میں چس آ گئی ہے تہاڈی سبحان اللہ تے نعرہ سن کے توجہ ہے ویراواں دی کہ کوئی نہیں ایمانی قرآنی تے سبحان ہوئی ہے کوئی نہیں ہوئی ایمانی قرآن ایدے میں وٹو بڑی آ رہی آئی بندے بن جو بندے مینوں وال سارے آمدے ہی نے تھکے تے نہیں بیٹھے اللہ تانوں مدینے لے جائے تواڈیاں نسلاں تے میریاں نسلاں دے وچ حضور یقین کرو دعا کرو اللہ کوئی بے ادب نہ پیدا کرے ادب والے لوگ چاہیے بے ادبا نے آ کے ماحول خراب کر دیتا تلخیاں پیدا کر دیتیاں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کر دیتے یقین کرو ساڈے اسلام دے اندر اپنے سکے پیو دا بے ادب جڑا جنت وچ نہیں جا سکدا سکی ماں دا جڑا بے ادب ہوے کدی جنت وچ کتھے عالم تے کتھے ولی تے کتھے صحابی اللہ دیو بدیو تو پاک کسی انہاں دے نام دا وسیلہ دیو تے رب جنت عطا فرمائے کدی غلط کام نہ کیتی کرو اے تو میں پنجویں حدیث سنائی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دے بارے اور وچ صحابہ دا ذکر بھی آ گیا اور سانو نے ہاتھ تھوڑا رکھیا میں کہ انہاں رکھ سن جویں حضور رکھیا حدیث نا میں عربی اس واسطے پڑھیے تاکہ تھوڑی چانن ہوے تے گھٹ میرے نبی بھی کوئی نہیں نبی دے یاراں نوں تو کافر آکھے تے ہن تو گندی ماں دا پتر نہیں تے ہور کون نبی دے صحابہ نوں تو جنمی آکھے تے موڑی حرام دا بھی تے تو کون ہے نبی پاک دیکھو حضرت امام حسین نوں جڑا بندہ غلط آکھے استغفر اللہ امام حسن نوں غلط آکھے مولا علی تے اعتراض کرے یہ گندی ماں دا بچہ نہیں تے اور کیڑی ماں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات میرے بھائی اس واسطے نبی پاک دے صحابہ نوں بھی منو اور اہل بیت نوں بھی اے حدیث پاک دے مدد صاحب بند کر چھڑ دیے اور جڑا سنی اے دا نعرہ دیکھو کیویں بھائیاں بلند کیتا ہے اے دا مطلب ہے اوے دل ٹھڈ پئیے ہور گندیاں ماواں دے بچے نے ساڈیاں ماواں نے یا رسول اللہ دیاں لوریاں تے کدو کوئی نہیں ہے ایدے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہوں میں تو سناؤں نے 6ویں حدیث ایدے میں کمان ذمہ داری دے نام سنا رہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی فرمایا لوگو اللہ نے ساری کائنات دے اتے نگاہ فرمائی نا عالم ارواح دے توجہ گل بڑی سنن والی ہے موبائل سے نکل گئے اللہ نے سب تے نگاہ فرمائی نا تے فرما اللہ نے پوری مخلوق کی جو سب تو پہلو مینوں چون کے تے اپنا محبوب بنایا حدیث پاک ہے اگلی گل حدیث نہیں مکی ہے پھر نبی پاک نے فرمایا وختار علی اصحابی اللہ نے موڑ جدو کائنات تے نگاہ فرمائی نا تے اللہ نے کائنات دے وچ جڑے سب تو عظیم لوگ سی فرمایا او چن کے تے مینوں بطور صحابہ عطا میں نا فضان مدینہ فیصل آباد پڑھدا رہیا یاد رکھیا میرے تے استاد نے مینوں گل سمجھائی ساری کلاس انہاں سمجھائی انہاں کہ جڑا صحابہ تے اعتراض کردا ہے نا او رب دی پسند تے اعتراض کردا اسا کہ استاد جی کیویں فرمایا دیکھو اللہ فرماندا ہے نبی پاک فرماتے ہیں بھی اللہ نے پہلے مینوں چگیا تے مڑ میرے صحابہ نوں چگیا تے یہ رب ہو کے چگے تے مڑ کتنے اعلی لوکاں نوں چگیا اور اوتھے انہاں مثال دتی فرمایا پترو مینوں اے دسو اے جتنے تساں بیٹھے ہو تواڈے سامنے میں سیبا دی ریڑھی کھڑی کر دیواں تے تانوں آکھا بھی چگو تے مڑ تسی نکے نکے چھوٹے چھوٹے گلے گلے کانے چگو گے نا اساں کہ پاک جی ہے کیویں ہو سکدا ساڈیاں دو اکھیاں اسی تے ایک ایک نوں اوتے مہر بھی لگی ہے تے ہٹا کے بھی ساڈی تلے کا جا اور تا نہیں دیکھو میں جٹکا بندہ ہی نہیں تے جٹکی گل کیتی ہے تانوں اساں تا دانا ایک ایک چا کے ذرا چوں پاسو ویکھ کے بھی ٹیٹ ٹیٹ دانے ہون تے او اسی چگساں ہیں میرے استاداں کہ میرا پوتر جی گل پسند آوے تے مڑ دل وچ رکھیا ہے اوے انہاں کہیا جے تو چگے تے ساریاں تو ٹیٹ ہون تے جے رب چگے جی سواد آ گیا تانوں بھی آیا اور صحابہ تے اعتراض نہ کبھی کری تینوں کسے کا 1400 سال پہلے گلاں ہویاں تو اج وچ مامے خان ٹنگ اڑائی جانا ہے اے دیکھو اے او بھائیا او میری گل سنو میں حدیث تانوں پہلے سناواں موڑے حدیث مکمل نبی پاک نے فرمایا اے حدیث نہ میں ذمہ دار اعلی حضرت فتاوی رضیہ دے اندر لکھی فرمایا لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کے معاملات ہوں گے تم نے بیچ میں نہیں پڑھنا اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے کیونکہ وہ میرے ہیں لوری گل مک گئی حضور دی حدیث دوبارہ پھر سن لو
میرے نبی نے غیب کی خبر دیتی ہے. میرے بعد میرے صحابہ کے کچھ معاملات ہوں گے تساں وچ نہیں ٹانگڑا. میں پنجابی ترجمہ کرتا تسی وچ نہیں پاؤنا. کیوں؟ فرما اللہ نے انہاں نوں معاف کر دیتا ہے اس واسطے کہ ہیں جو میرے. یار جدو گل مک گئی حضور فرمایا تساں نہیں بولنا مڑ کے دی جرات ہے جڑا سڑائی تے بولتا بیٹھا فلانی جگہ تے آئے ہویا جو بھی ہویا ہے جدو سونے فرما دیتا ہاں گل مک گئی. گل اچھا ایتھے مطلب ایک اور طریقے نال سمجھا. امام شافعی کو کسے پوچھیا حضور یہ دسو آج جڑے صحابہ دے آپس وچ معاملات ہوئے جڑے جنگل جمل تے سفین تے اٹھ کے بھاج بدل گوڑے سمجھ آندی بھائی تے کدی جناب علی مولا علی دے پیچھے خارجی لگ جاندے تے رافی حضرت امیر معاویہ نوں بھوک دے تے جہنم دے کتے بن گئے. انہاں کہ حضور یہ دسو یہ معاملات تے ہوئے. انہاں کہ ہوئے. اساں نوں کی کرنا چاہیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گل سن تو اس جنگ وچ آؤ کہ نہیں. فرما تیری اکھیں کہ کوئی نہیں. فرما تیرے ہاتھ کہ کوئی نہیں. تیرے پیر اس کہ کوئی نہیں. مطلب کیا نہ اللہ نے میرے پیراں نوں جان دیتا نہ ہتھاں نوں جان دیتا نہ میری تلوار نوں نہ میری اکھی نوں. میں اوتھے ہاں موئی کوئی نہ. فرمایا جدو اللہ نے تینوں بچا لیا تے تو اپنی زبان نوں کیوں نہیں بچا لیا؟ جرأت نال نعرہ لاؤ. ایمان نال دسو گل سمجھ آندی پئی ہے؟ بھراواں نوں کوئی نہیں آندی پئی؟ یار کتنی پیاری ہو جی آدھے نا پیار وپار تے بڑو پچھائے دی گل ہے. او یار نہ تو آؤ نہ تیرا جسم آئی نہ تیرے ہاتھ آن نہ تیری اکھی آن تے تو اپنی زبان نہیں ڈکدا پیا. جدو تینوں اللہ نے بچا لیا تے تو اپنی زبان ہی بند رکھ. تسے بھی آکھ یا اللہ او ان تیرے محبوب دے صحابی جیڑی بھی گل ہے تو جانتے وہ جانے. اسی نکے لوگ ہیں ساڈے کول تے اپنیاں پترے رانیاں نہیں مکدیاں. اپنے پترے نال مسیرا بھیرا نال تیرے جڑے رولے نے او تیرے مکدے نہیں پے تے 1400 سال پیچھے چل کے جپے کرتے تینوں سچی بنایا کہیں. توجہ ہے تینوں سچی بنایا کہیں. کمال علی گل او تیرے کول اپنی زنانی نے جڑے مکدے نہیں ہار او تینوں مان تان کر دی ہے. تے اپن نوں پے گئے ہیں. مڑ بابا خادم رضوی سچا ہاں جڑے صحابہ نوں بھوک دیا سا کہ در کتے او مال کر نہیں پائے گا. بالکل غلط بات ہے. نہیں ہونا چاہیے یار. مسلمان ہوئے اور صحابہ اور اہل بیت کے خلاف گل کرے ڈوب کے نہیں مر جاتا. نہیں بھائی تھک گیا چل کیا کہ مڑ اگلی تقریر سناواں نا. واہ بھائی ڈر نہیں کہ بیٹھے لیکن جی میں گل سمجھائیدا پیا میرا چان ہن آ جاؤ. ایدے ویکھو باوا دو حدیثاں میں پہلے سنائی کر. ایدے ویکھو او چھوڑو پہلی گل میں سمجھائی نبی پاک فرمایا غیب کی خبر دیتی ہے. میرے تو بعد میرے صحابہ دے کوئی معاملات ہو سن تسی وچ نہیں پونا. اللہ نے معاف کر دیتا ہے چونکہ وہ میرے بس تو چپ ہو. سان چپ ہونا چاہیے. امام شافعی کیڑی سونی گل کیتی نہ تیرے پیر نہ تیرے ہاتھ نہ تیری اکھیں تے تو اپنی زبان ڈک. لو جی ہن جٹ کے فقیر دی گل میں کہ یار مینوں ایک گل دسو کوڑ نہیں مارنا سیدھی گل دسیا منوا میں لینی ہے لیکن گل سی آپ جتنے بیٹھے ساڈے ماں پیو ہیں نہ کر دے جنہاں دے سلامت اللہ صحت دینا لمبی زندگی دے جنہاں دے فوت ہو گئے اللہ بخشش کرے. اچھا یار مینوں ایمانی قرآن دسیا ہے اے امی ابا آپس وچ کدی کدار انہاں دی چپ کلیش یا جھگڑا ہوندا یا نہیں ہوندا سچ دسیا بولو تو صحیح نہ. اچھا مینوں ایک گل دسی نے ہن دیکھو پہلا مجمع جڑا سچ مان گیا اور ہوندا ہے اسی آپ شادی شدہ ہیں کدی اپنی چھوانی دے نال آپا بھی ہو جاندی ہے یار جتھے محبت ہوندا اوتھے چپ کلیش بھی ہوندی ہے. ایدے میں لکھیا گل بڑی پتے دی میں کردا پیا. امی ابا ساڈے گھر وچ آپس وچ اختلاف ہو گیا ہے لڑ پین بولیندے نہیں پے تیرے سامنے سارا مسئلہ ہویا ہے اور اکثر بندے کو پتہ ہوندا ہے بھی اماں کراڑ کیتی ہے یا ابے کیتی ہے. اسی طرح میں ایک ایمانی قرآنی مسجد وچ بیٹھ کے گل دسنی ہے
اما نو گاڑی کرنا یا ابے نو دس کے نو کرنا دیکھیں میں گل سمجھاؤں گا میں کہ دس ہوئے اما نو گاڑی کرنا یا ابے نو کہ نہیں گل جے میں سمجھا جاواں تو میں دعا چ دی ہے جے نہ سمجھاواں تو میں دوبارہ سمجھان دی کوشش کراں گا اللہ کو توفیق مت سمجھ دے تاکہ میں جناب کو سمجھاواں کسی ایک دا ایمان بچ گیا تو میرا تو کام ہو جانا اے ساڈے دیراں میں جڑی گل بڑا مول پورا ہو جانا اچھا ٹھیک ہے امی ابا لڑ پے تو پتہ بھی ہے گھر چ رہندے ہو قصور کیدا ہے موڑی چوپ او میں کہ بول لا فتوا اما نہیں ماں نہیں بولندا میں کیا پڑھ کے مرنی انا تیرے سامنے سارا مسئلہ ہویا ہے تینوں تو چانگڑ ہویا میں قصور کیدا بول نہیں بولندا میں کہ کیوں آکے بھلیا گل اے نے میرے بزرگ نہ میں انہاں دے خلاف بولنا ہے نہ میں نفرت کرنی ہے نہ میں کسی نو کوٹ کے گھروں کڈنا ہے میں دعا دا حیا کرنا کیوں آکھے جے میں امی ابا تو کسی دے خلاف بولیا نا تے لوکاں نوں مینوں آکھنا اے تے بزرگاں دا بے ادب ہے تے حرام دا ہے میں آکھیا جے امام بزرگاں دا بے ادب حرام دا ہے تے مڑ صحابہ اور اہل بیت دا بے ادب حرام دا کیوں ہے لیکن امام بزرگاں دا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تے تینوں ہے کہ چپ ہو جاؤ بزرگ جانے تو انہاں دا کم جانے تے مڑ صحابہ دے مسئلے کی چپ ہو جا بزرگ جانے تو انہاں دا کم جانے توجہ ہے موبائل مدینے مان کے کھڑی میں سبحان اللہ نہیں سب کرے کرے سے چوسی آئی اور بعد چنن للہ ہویا پہ اسے سیدھا ہو جا میں تقریر کرن دے ایمانی قرآنی دسو مسئلہ سمجھ آیا یا کوئی نہ آیا ایجے دیکھو اے آئے دیکھو پڑھیا پڑھایا مولوی ہاتھ جوڑی بڑے خدا دا نام اے صحابہ جی میں تسی اپنے بزرگاں دیاں گلاں وچ نہیں نہ بول دے اپنے ماں پیو دی اے کیا ہے میرے بول مینوں پتہ ہے سر پر میں نہیں بولیندا پڑھیا انہاں دی کل آپ پہ صلح ہو جانی ہے تو مینوں ہے میں جناب لوک حرام دا میں بولیندا ہی نہیں ہو جانا دا کام جانے میں کہ اس طرح صحابہ جڑا مسئلہ انہاں دی آپ پہ صلح ہو جانی ہے میں بولیندا ہی نہیں اے کلیا یہ کون ہوندے ہو جان فیصلے کرنا 1400 سال پیچھے تینوں کی پتہ کی ہویا امام شافعی کیا کمال گل کی تھی نہ تو نہ تیری اکھی نہ تیرا ہاتھ نہ تیرا پیر اوے اللہ نے جدوں تیرے جسم بچا لیا اپنی دو ٹکیاں دی زبان کیوں نہیں بچا اللہ نے اور اس چوپ مومنٹ میں تو دسائی دے دیکھو کبھی یار نبی پاک دے صحابیاں نے ایک دوسرے کے خلاف کو گل کیتی ہوے 12 اماماں نے کیتی ہوے پانچ پاک نے کیتی ہوے چون یار ایک بندہ مینوں کھڑا ہو کے دس دیا میں بھی نال ہی چلو سب جدو وہ آپس ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولے وہ تو کیوں آیا پرائی برات جنا چنا لے میرا سیا کیوں آیا میں جناب علی اوبے تیری کتابیں نہ تاریخ ہے لکھی ہویا میں کہتے ہیں اپنی جمن والی تاریخ یاد ہے اپنی طلب ہے اور یہ لکھا میرے ساڈے نزدیک تاریخ معتبر نہیں ہے ساڈے نزدیک یا قرآن معتبر ہے یا نبی دا فرمان معتبر ہے جڑی گل قرآن حدیث ہے سبحان اللہ جب اپنی تاریخ تے نگاہ جا دوڑ جا بڑیاں تاریخاں چکی پھردا ہے یہ تاریخ بلا کینو آتے ہیں پرانے زمانے دی خبراں آج کل خبراں ہوندیاں ہر گھنٹے تو بعد بی بی تے وہ بندہ آ جاندا منہ تے ٹک شاکی مار کے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ایسے ہو گیا اور تانوں پتہ ہے ساریاں نوں پتہ ہوندا کہ کتھے کیڑا رولا پیا کھلوتا ہے خبراں جھوٹ بھرے تے بیٹھے ہوندے یہ ایک کوئی نہ بول لو تے جی آج کل اتنا تیز دور ہے کیمرے دا دور ہے تے انہاں خبراں چ ایڈا جھوٹ ہے تے جدوں کیمرہ ہی کوئی نہ موڑ کے ایڈا جھوٹ ہو سی جھوٹیاں گلاں کر کے صحابہ اور اہل بیت دے من گڑت قصے تے جناب وہ بیان کیتا او صحابہ اچھا صحابیاں ہی کیتا ہے سنن والا بندہ صحابہ دے خلاف ہو گیا ایمان برباد کر گیا دعا تو اچھا اہل بیت نے کیتا ہے وہ اہل بیت کے خلاف ہو کے ایمان برباد کر گیا جبکہ نبی پاک نے کیا فرمایا او یار وہ میرے نے
قرآن نے کیا کہ قرآن آتا ہے اولئک هم المفلحون سارے فلاح پا گئے، اولئک هم الراشدون سارے ہدایت کے ہیں، اولئک هم الفائزون فرما سارے امتحان پاس کر گئے، اولئک حزب اللہ فرما سارے صحابہ اور اہل بیت اللہ کا گروہ ہے، فرما وکلا وعد اللہ الحسنى فرما سارے جنتی نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ہر شے کو بیان کر چھڑیا۔ ہن اسی قرآن منیے یا تیری طریق منیے؟ سمجھ آ رہی میری بات میرے بھائی؟ اگر تو یہ گل سمجھ آ جائے کہ جڑا مجمع بیٹھا ہے نا دوبارہ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف کوئی گل نہیں کرے۔ آؤ میں گفتگو نو سمیٹن والے پاسے آندا پیا، گھڑیاں تے 12 وجن پر منہ تے نہ وجن دے گل ہو جڑی پسندی میں جناب کو سمجھا رہی ہے۔ اور اگر اے میرے بھرا سجن دوست یار جتنے بیٹھے تو سمجھ لی حیاتی قدر یاد رکھو کہ کو بندہ ساڈا ایمان بچا گیا۔ اے دیکھو بھائی آخری گل کرے دا پے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ہن 7 حدیثاں پہلو 8ویں سنا کے جنت دے 8 بوئے، میری دعا ہے 8 حدیثاں قبول ہو جان تے ساڈے واسطے جنت دے 8 بوئے کھول ونجن تے چس آ جان۔ 8ویں حدیث تے تواڈی جان چھٹی پئی، نبی پاک نے فرمایا اے گل سن لویا، سارے تفرقے ساریاں لڑائیاں سارے فرقے جو مک نہ جاون تے گل ہے بچے گا عقیدہ تے اہل سنت والا بچے گا۔ میں حدیث پڑھدا پیا، نبی پاک فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم يطعن في احد منهم وخرج من الدنيا على محبتهم كان معي في الجنة يوم القيامة درجتي۔ ترجمہ سنیا، نبی سونے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے میرے بھائیو، توجہ ہے میرے آخری حدیث اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی پاک فرمایا لوگوں جس نے میرے نال پیار کیتا ہے ہن نہ گنتے چلے جایا گنتے تاکہ تمہیں فائدہ ہو، جس نے میرے نال پیار کیتا ہے ایک شے آ گئی، جس نے میرے صحابہ نال پیار کیتا ہے اے دوئی شے آ گئی، جس نے میری اہل بیت دے نال پیار کیتا ہے اے تری شے آ گئی، جس نے میری بیویاں جڑیاں کہ تواڈیاں ماواں نہیں مان والے ہو انہاں دے نال محبت رکھی ہے اے چوتھی شے آ گئی۔ فرمایا ساری حیاتی انہاں دے خلاف نہ بولے، صرف محبت نہیں، محبت دے نال انہاں دے خلاف بھی نہیں بولنا۔ اور نہ کہ میں محبت کرنا بڑی تمہیں میں محبت ہی کار پر انہاں دے خلاف زبان بھی نہ کھولی پیا۔ فرمایا جیڑا بندہ انہاں دے نال محبت کرے اور زبان نہ کھولے اور ایتھائیں جاوے مر، یعنی اے محبت تجھے دل وچ ہوے میری میرے صحابہ دی اہل بیت دی اور میری ازواج دی محبت دے دل وچ ہوے کدا خلاف نہ بولیا ہوئے اے جاوے مر۔ ترجمہ سنی حوصلے دے نال، فرمایا جنت دے وچ جتھے اسی ہونا ہے اوتھے ہی ساڈے نال پیار کرن والے بندے نے۔ میں گل سمجھا لواں ایک تو میں نا بھائی جان قاری صاحب کی گرا سمجھدار بیٹھے ہو، میں ایک جگہ تے روایت بیان کی تھی، میں ایک بابے آکھے اس آکھے ہویا تاری صاحبہ آپ انہاں دے ورگیاں ہیں؟ آکھے نہیں، آکھے موڑا آپ جنت دے وچ انہاں دے نال کیویں رہنا ہے؟ میں کہا میں تو نہیں رکھو کھڑو تو جنہاں دی جنت وہ آپ رکھو ہے، میں رکھو نہیں جنہاں دی جنت وہ آپ رکھو ہے۔ انہاں کیا پیار کر لو جناب رکھ لے جا کہ نہیں بڑیا اب ایک گل تیری ٹھیک ہے پر بڑیا آپا انہاں دے ورگے تک کوئی نہ ہویا۔ میں کہا آپا ورگے تک کوئی نہیں، کہ منال کی میرا مفتی احمد یار کھنڈیری دا جواب لکھیا، انہاں فرمایا دیکھو ایک بادشاہ اپنا محل بناوے نا وہ محل تیار کر کے آپ ہی بیچ رہا ہوندا ہے، او دے بیوی بچے اتھائی ہوندے ہٹ کے او دے رشتہ دار ہی اتھائی ہوندے، جتنے وفد ملن والے آن وہ بھی اتھائی محبت کرنے یار سجن اتھائی۔ اچھا چلو وہ تو آپ ہویا بیوی بچے وفد پیار والے سارے طرح اتھائی بڑا محل بادشاہ اتھائی اس سن سارے۔ انہاں کہ او دے وچ صفائی والے ہوندے ہیں؟ اگے ہاں، ٹکر والے اگے ہاں، او بسترے والے اگے ہاں، او بھانڈے دھومن والے اس آکھے او بھی وچے ہوندے ہیں، اس آکھے او جڑے جناب کپڑے دھومن والے او بھی وچ ہوندے ہیں۔ مفتی احمد یار کھنڈیری آدھے اے تے بادشاہ ہے تے باقی اودے بیوی بچے نے تے آئے کیوں نہ آئے؟ او بابا کے بیا او دی گل ہے کہ اے تے سارے رب دے تے انہاں دے نال ہیں پر اے تے خادم بن کے آندے ہیں۔ میں کہ اسی بھی جدوں جنت تے جانا ہے نا اسی حسین بن کے نہیں جانا، خادم حسین بن کے جانا ہے۔
نال پیار کرے سو اسی اپنا فرض منصبی پورا کر دیتا ہے پوری ٹل لائیے اللہ دی قسم اور ایمانی قرآنی لائیے اور بالکل دلائل شریعت دے مطابق لائیے کسی دا دل دکھاون دی نیت نہیں دروئی خدا دی نے اپنے آپ کو سیٹ کر کے ادب والے راستے تے آ جاؤ آؤ ذرا ہن تواں ایک گل ہے کہ اجے نہیں نا دیکھو اے کچھ بھائی میرے بیٹھے نے میری نظر پئی انہاں نا کڑے پائے ہوئے اہل سنت ایک منٹ بھائی دے اوئے خبردار اوئے دام نہیں کرنے خاموش ہو جاؤ ایو مسئلہ ہے نا اگر کسی کی اصلاح بھی کرنا چاہیے تسی کرن نہیں دیندے سن اب دم کر دے ایے میرا دیکھو کڑا پانا اہل سنت دے مذہب دے اندر حرام ہے باویں سونے دا ہے باویں چاندی دا ہے باویں لوہے دا ہے زنجیری پانا حرام ہے اسی نہیں پا سکتے ایے دیکھو ایک انگوٹھی چاندی دی ایک ناک داڑی 4.5 ماشاء تو گھٹ چاندی اے ایک پا سکتے ہو اس تو علاوہ تسی نہیں پا سکتے جتنے میرے بھائی پائی بیٹھے ہو تو انہوں کسے نہیں دسیا کہ فقیر ذمہ داری دے نال عرض کردا پیا یہ غلط ہے دوسری بات یہ سنی نہیں پاؤندے یہ شیعہ پاؤندے آپ شیعہ ہیں کیوں پائی میں ایک سنی چھوڑ میں پوچھ بیٹھا سنیا کیونکہ میری عادت تسی جان دے میں غلط گل نہیں برداشت کردا میں کوئی چھوڑا ہوا ایک کڑا لا کے دے ان خیر لا تے دیتا میں کہ کیوں پائے اس آ کہ امام زین العابدین دی سنت ہے امام زین العابدین مصلی پہ کھڑوتے تھے وہ سنت نظر نہیں آئی وہ قرآن پڑھ جاتے وہ سنت نظر نہیں آئی انہاں کی داڑھی پوری ہے وہ نظر نہیں آئی وہ پگڑی رہتے وہ نظر نہیں آئی یہ کڑا نظر آیا میں کہ روک میں کہ مجھے ایک دس سے امام زین العابدین کو کڑا کہیں پوایا ہا اگر یزیدیاں تو میں کہتے ہی کہیں پوایا اگر میرے پیو میں کہ تیرا پیو یزیدی ہے ایک منٹ بھائی وہ نہ چھوڑ اے ای میرے مولا اس کا کیا ہے استاد جی یہ تو مجھے نہیں پتا میں کہ جی تینوں پتا ہوندا نا تے تو سننی ہوں بھائی جان تو کہیں آ گیا ادھر میں ثابت کر امام زہری آیا حضرت امام زین العابدین کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں زہری آیا آ کے رونا شروع کرتا تھا اوئے ہوئے نہ اتنا ظلم کیتا ہے ادھر لکھا امام زین العابدین سارا کنبہ کو آئی بیٹھا ہے موڑ بھی دیکھ سید دا صبر اور میں دو نیڑے کر کے پتا کیا کہ تو کی سمجھی بیٹھا اس نے کہا اتنا ظلم تو آپ نے ای دعائیں کی تو ساریاں بیڑیاں تلے ای دعائیں کی تو ساریاں تلے آپ نے فرمایا آئے ساڈی طاقت ہے تو اس نے کہا او کی ہے فرمایا او صبر ہے اے طاقت ہے او صبر ہے میرے بھائی تساں اج کیڑی نسبت دے نال کڑے پاوندے ہو دسو تے صحیح اور میں بھی گل سنا ناراض نہیں ہوں میں دیکھو اپنے بھائیوں کو سمجھا رہا اگر ایک بندے نے عمل کر لیا میرا کام ہو جائے گا میں یہ دسو آج تائیں کسے وہابی چھوڑ نو دیوبندی چھوڑ نو کڑے پا کے ٹردے ویکھیا نہیں اے سنیو تہاڈی غیرت کیوں مر گئی میرا سوال او تہاڈا سائیں کوئی نہیں او تہاڈا وارث کوئی نہیں او تہاڈا دسنا والا کوئی نہیں کس نے تینوں اجازت دیتی ہے تو کڑے پا کے بیٹھا تو زنجیریاں پا کے بیٹھا تو ترے چھلے اڑائی کھلوتا ہے کس نے تینوں اجازت ہن کرنا چاہیے والیاں کرتی وقت یہ بہن نو بنوا دے وہ مارتا ہے مسئلہ غلط بیان کرا میں نے آنکھوں نہیں اتاری صاحب غلط ہے تو یہ مسئلہ صحیح ہے آمین ایدھر دیکھو میں ادھر او بھائی ایدھر دیکھو جیڑے دوست ایو نے کوئی چینا میں نا ایو جائے کوئی کڑے پڑے اور ترے چھلے بالکل اتار دے میں ہاتھ جوڑی ستے بھی پیا ہوں تے لعنت پوندی پئی اودی چونکہ حرام کام ہویا پیا میرے بھائی ایسا کام کیوں کر دیو جدن اللہ رسول ناراض ہوندے نے عمل کر سو ایدے وے ہوندا پتہ کی ہے ترے چھلے کٹی ور میں کیوں آیا اگے جھولے لال تو آیا مایا کیا تو چھلا آیا مصلا نہیں آیا دادا خوف کرو یار نہیں یہ بھی اجازت اور ایک آخری مسئلہ بھی سن لو اگر کسی نے مذہب وچ کڑا ہے تے بھائی او دا مذہب ہے سانو دے مذہب دے نال کوئی سروکاری مت تنقید نہیں کردا پیا میرے پاروں وہ ماج دا سنگڑ گات لوے مت نہیں کوئی سنیاں دے مذہب وچ حرام ہے مسئلہ مندا پوری جرت نال دس مینوں باویں دوبارہ سد تے باں مڈ مسئلہ ایو ہے جڑا عمل کرے سو سلام واسطے کھڑے ہو